أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض یاد رکھو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو بے شک اللہ کا وعدہ بھی یقینی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، او لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی چیز، ایک ایسی کتاب آئی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ فرما دیجئے کہ یہ سب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لہذا اسی پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، بہت پہلے سے یہ ٹاپک، یہ مضمون چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہبری کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی۔ تو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں بہت بڑی دولت ہے ہمارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، سب اللہ کے ہیں، مانو یا نہ مانو، ہو اللہ ہی کے۔ جب اللہ ہی کے ہیں تو ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈھیل کیوں دے رکھا ہے کہ وہ دن دناتے پھرتے ہیں، وہ اللہ کے خلاف گالیاں بکتے ہیں، دین کے خلاف جو بھی کرتے پھر اللہ کچھ نہیں کرتے۔ تو یہاں لوگوں کو تھوڑا شک پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، یہی تو امتحان ہے، ڈھیل دے کر ہی میں امتحان لیتا ہوں، کیونکہ دنیا میں سب کے لیے ڈھیل ہے، تمہیں بھی ڈھیل ہے، مہلت تو تمہارے لیے بھی ہے کہ جو چاہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو ایمان میں آ جائے چاہے تو کفر میں چلا جائے۔ یہ جتنے لوگ نافرمانی میں مبتلا ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم بھی ان کی طرح بن جاؤ تب بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ زبردستی تمام لوگوں کو میں اپنے ایمان والا ہی بناؤں، مسلمان ہی بناؤں۔ اللہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر تمہارا رب چاہتا، اللہ کی منشا ہوتی کہ سب کو ایمان والا بنانا ہے تو سب ایمان والے بن جاتے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت بنائی ہے فرشتوں کی، ایک بھی فرشتہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے، ایک فرشتہ بھی۔ جبریل امین سے لے کر آخری درجے کا جو فرشتہ ہوگا، ایک ایسی بڑی مخلوق فرشتوں کی ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ تعداد میں ہے، کیونکہ ہر دن 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جنہوں نے طواف کر لیا قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ تو اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے ہیں، اور ان میں کا ایک بھی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جس بات کا حکم دے دیا وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو کہا گیا وہی کرتے ہیں۔ تو ویسی ایک جماعت اللہ نے بنائی ہے، اور ایک جماعت اللہ نے بنائی ہے جو ذرہ برابر اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، ایک ذرہ بھی، ہمیشہ گناہ، ہمیشہ نافرمانی، وہ ابلیس کی ذریت،
شیطان اینڈ کمپنی، اس کی پارٹی، اس کی جتنی مخلوق ہے، شیطان کی جتنی اولاد ہے، ابلیس کی ذریت، وہ تمام کے تمام شیاطین من الجن والانس، یہ تمام کے تمام اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ تو ایک جماعت وہ ہے جو ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتی فرشتوں کی، ایک جماعت وہ ہے جو ذرہ برابر اللہ کی عبادت نہیں کرتی، وہ ہے شیاطین کی۔ درمیان میں اور آپ ہے، انسان ہے، یہ کبھی ادھر ڈھلتی ہے کبھی ادھر ڈھلتی ہے، کبھی فرشتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں کبھی شیطانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا میں نے تمہیں درمیان میں اس امت کو بنایا ہے۔ یہ انسان اگر چاہے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلا جائے گا، اور اگر یہ چاہے تو شیطان کو بھی پیچھے ڈھکیل دے گا۔ اتنی نافرمانی کرے گا، اتنی نافرمانی کرے گا، شیطان بھی تھک جائے گا، کہے گا تیری موجودگی میں میری کیا ضرورت، تو ہی کر لے۔ کیونکہ شیطان نے تو ایک سجدہ نہیں کیا، انسان کتنے سجدے نہیں کرتا۔ تو بہرحال انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے درمیانی ایسی مخلوق بنایا ہے کہ یہ نہ تو فرشتہ ہے نہ تو شیطان ہے۔ اگر ہو سکے تو فرشتوں کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر نہ چاہے تو شیطانوں کے ساتھ مل جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو ایسا بنا کر چھوڑا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن تمام کے تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ یاد رکھو ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، کہ جو اللہ نے فرمایا سب کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ جیسا کہ پیچھے کی آیتوں میں کل بات گزری، ہر امت کا ایک ٹائم ہے، ہر آدمی کا ایک ٹائم ہے۔ جب وہ ٹائم آ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی مچاتے ہیں کہ فلاں کو پکڑ لینا چاہیے، فلاں کو عذاب ہو جانا چاہیے، ایسا ستانے والا ظالم آدمی اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے، ایک ٹائم ہے، ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر کسی کے سوال کرنے پر، کسی کے سفارش کرنے پر بھی اللہ نہیں چھوڑتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتے ہیں، بہت تھوڑے بندے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں میں سے بھی جو لوگ قرآن سے، حدیث سے، نبی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اکثر لوگ جو دنیا داری میں مشغول ہو گئے، ایسی باتوں سے غافل ہیں، اور جب کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں مدد نہیں کرتا۔ یہ باتیں اگر جانتے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تم شور مت مچاؤ، جلدی مت کرو، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آئے گا، تم جلدی مت کرو، وہ ٹائم مقرر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی اللہ زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ جب زندہ اسی کی طرف سے ہم لوگ ہوئے ہیں تو اسی کی طرف سے مرنے والے بھی ہیں۔ موت اس کا مقرر کیا ہوا اٹل فیصلہ ہے، اور حکم ہے کہ میں نے جس کو بھی بنایا اس کو بگڑنا ضرور ہے، جس کو بھی میں نے ایجاد کیا ہے اس کا فنا ضروری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر بنے ہوئے کو ٹوٹنا ہے، فنا ہونا ہے، صرف باقی رہنا وہ میرا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے حق ہے، میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ سکتا۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ جتنے جنازے لے جاتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان میں تو باڈیز دفن ہوتی ہیں، روحیں کہاں گئیں؟ جان جو نکلی، روح جس کو ہم دیکھتے تک نہیں، لیکن یقین سب کو ہے کہ روح نکل گئی، جان نکل گئی۔ آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا وہ روح کہاں سے نکلی، کیسے نکلی، کہاں گئی، لیکن اللہ
جو خلاق عالم ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے اللہ تعالیٰ، وہ فرماتا ہے کہ وہ روحیں میری طرف آتی ہیں، پھر ایک دن آئے گا اس روح کو اس جسم کو دوبارہ ملاؤں گا، اٹھا کر کھڑا کروں گا، تم سب میرے دربار میں آؤ گے۔ تو جب آؤ گے تو کیا چھوٹ جاؤ گے؟ میری نافرمانی کرنے کے باوجود بچ جاؤ گے؟ آنا یقینی ہے، تو اس کے بعد کے جتنے امور ہیں وہ سب یقینی ہیں۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ فرما، جب کہتے ہیں یا ایھا الناس تو مطلب ہر آدمی شامل ہوتا ہے، کافر، مشرک، یہود، نصارہ، مجوسی، ماننے والے، نہیں ماننے والے۔ اگر صرف ایمان والوں کو کہنا ہے تو یا ایھا الذین آمنو کہتے کہ او ایمان والو، ماننے والو میری بات سنو۔ جب اللہ یا ایھا الناس کہتے ہیں تو تمام انسانوں سے فرماتے ہیں قد جاءتکم، تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے۔ تو میں نے کئی مرتبہ کہا یہ کتاب میری، آپ کی اور ایمان والوں کی، صرف ہماری ہی نہیں ہے، یہ کتاب تو ہر انسان کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہر انسان کو الگ الگ دیا ہے، تم سب کے لیے میں نے یہ کتاب بھیجا ہے، کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، حقدار نہیں ہے۔ ہاں حفاظ اور علماء اس کے ذمہ دار ہیں، حقدار نہیں۔ حقدار میں ذمہ دار میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حقدار دوسروں کو اس کے اندر آنے نہیں دے سکتا، داخل ہونے نہیں دے سکتا، چھونے نہیں دے سکتا، اس کی مرضی سے، اپنی مرضی ہوئی تو دے دیا، نہیں تو چھین لیا۔ حقدار کوئی نہیں، ذمہ دار ہیں ہم لوگ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دیا وہ اس کی نگرانی کریں گے، حفاظت کریں گے، پڑھیں گے، اس کو اٹھا کر رکھیں گے، ادب کریں گے، احترام کریں گے، یہ ذمہ داری ہماری ہے، لیکن حق اس پر سب کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم، تمہارے پاس او لوگو ایک ایسی کتاب آئی ہے، موعظہ۔ چار صفات اللہ نے یہاں قرآن کے بیان فرمائے۔ پہلی صفت یہ کہ یہ کتاب نصیحت ہے، وعظ، بڑے ہی سامنے والے کا خیر بھلا چاہتے ہوئے جو بات کی جاتی ہے اس کو موعظت کہتے ہیں، وعظ کہتے ہیں، نصیحت کہتے ہیں۔ نصیحت میں فضیحت نہیں ہوتی، نصیحت جب بھی کی جائے تو کسی ایک آدمی کو ٹارگٹ بنا کر اس کو رسوا اور اس کو ذلیل نہیں کیا جاتا۔ جب کبھی آپ دیکھو کسی آدمی کو مجمع عام میں یا دو چار لوگوں میں خاص کر یا اکیلے آدمی کو تو ایسا کرتا ہے، تیری ایسی عادت ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر کہا جائے یہ نصیحت نہیں، یہ فضیحت ہے۔ اس سے آدمی بنتا نہیں، اس سے بگڑتا ہے، یاد رکھنا۔ بڑے لوگ اگر کبھی اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو، ماتحتوں کو اگر سدھارنا چاہے، نصیحت کرنا چاہے تو نصیحت کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ سنگل اکیلے آدمی کو لوگوں کے درمیان میں ٹارگٹ بنائیں گے تو وہ آدمی اپنی توہین، اہانت، انسلٹ محسوس کرے گا، ارے اتنے سارے لوگوں میں میری تو عزت کا کباڑا ہو گیا، تو وہ اور زیادہ اپنی گناہوں پر، غلطیوں پر ڈیر ہو جاتا ہے۔ نصیحت یہ ہوتی ہے کہ اگر چند لوگوں کے درمیان کسی کو سمجھانا ہو تو سب کو ملا کر کہا جائے گا کیا بات ہے بھائی، آج ایسا ہو رہا ہے، آج کل دنیا میں ہماری حالت ایسی ہو گئی، تو لوگ سب کو ملا کر بات کریں کہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے، ہم لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، ہم لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آج دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ جب اپنے آپ کو بھی شامل کر کے یا دوسرے لوگوں کو بھی ملا کر بولیں گے تو جو بندہ خاص اس گناہ میں مبتلا ہوگا وہ سوچے گا اس میں جب سب کو شامل کیا جا رہا ہے، ارے میں بھی تو ہوں، تو دل پر اثر بات کرے گی، اور یہ ہوتی ہے نصیحت۔ اور اگر سنگل اکیلے کو بولنا ہو تو تنہائی میں لے جائیں، اکیلے میں لے جائیں، اکیلا ہو، کوئی دوسرا نہ دیکھے، اور اس بندے کو سنگل سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھ تجھے ایسا نہیں کرنا، اکیلا، کوئی دوسرا نہ سنے۔ تو ایسے میں آدمی اپنی توہین بھی محسوس نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں جو نصیحتیں فرمائی ہیں عمومی طور پر فرمایا کہ موعظت ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا، موعظت، نصیحت جب کی جاتی ہے
تو سامنے والا بندہ دیکھتا ہے کہ یہ نصیحت کرنے والا کون ہے، نصیحت کرنے والا یہ کس ٹائپ کا آدمی ہے، یہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی میری طرح ہے، کمزور ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، تو وہ سوچتا ہے جاؤ جی پہلے تمہارا دیکھ لو، تمہاری حالت ہی سدھری نہیں ابھی تک، تمہیں ڈھنگ کے نہیں بنے، مجھے کیا بولتے ہیں۔ آدمی اس کا اثر اتنا نہیں لیتا۔ اسی لیے نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ جس کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے، جس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے، اس چیز میں وہ اس سے بھی بڑھا ہوا ہو۔ نماز کے لیے بولنا ہے تو نماز سامنے والے سے زیادہ خود پڑھتا ہو، ذکر کے لیے بولنا ہے تو سامنے والے سے زیادہ خود کرتا ہو۔ آدمی قرآن کی تلاوت کے لیے بولنا ہے تو قرآن کی تلاوت سامنے والوں سے زیادہ خود کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں بولتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ یہ طریقہ ہے۔ اب تو اللہ فرماتے ہیں موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی نصیحت ہے۔ رب کوئی کمزور نہیں ہے، تمہارا رب جو نصیحتیں کر رہا ہے وہ کوئی کمزور نہیں، بہت اسٹرانگ ہے، تمہارا پالنہار ہے۔ جیسے اس سے پہلے فرمایا ساری زمین اور ساری آسمانوں کی چیزوں کا مالک وہ ہے، تو اتنے بڑے مالک کی طرف سے نصیحتیں ہو رہی ہیں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے، اور خاص کر دل کی بیماریوں کے لیے شفا اللہ نے فرمایا۔ اس شفا سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں شفا رکھا ہے، ایک شہد، دوسرا قرآن۔ قرآن میں خود اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ شہد کی مکھیوں سے مختلف رنگ کا شہد نکلتا ہے جو پھلوں اور پھولوں کے ذریعے سے رس چوس کر بناتی ہے، تو اللہ نے فرمایا اس میں لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور یہاں فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ قرآن مجید میں دل کی بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے۔ جو لوگ تراویح میں قرآن مجید سنتے نا، خدا کی قسم کتنی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، آپ اندازہ نہیں لگاؤ گے۔ قرآن پڑھو یا قرآن سنو تو قرآن کا یہ اثر ہے۔ دیکھیے بیماریاں ایک ہوتی ہیں جسمانی اور ایک ہوتی ہیں روحانی۔ ہماری دو چیزیں ہیں نا، ایک جسم ہے ایک روح، تو دو ٹائپ کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کرایا، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے چیک اپ کرا دیے، سارے ٹیسٹنگز مکمل ہو گئے، ہر قسم کی مشنریاں استعمال کر لی گئی، سب ہو گیا، لیکن بیماری کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ عجیب سی گھبراہٹ سی ہوتی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، آدمی کو ایک خوف، انجانا ڈر۔ بعض ہمیں کال آتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ عجیب سی گھبراہٹ سی ہوتی ہے، ایک ڈر سا لگتا ہے، نیند تک نہیں آتی، پتہ نہیں کس کا ڈر ہے، ایک ٹینشن ہے، ایک ڈپریشن ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی بیماری، ہر قسم کی اعلیٰ آسائشیں موجود ہیں، لوگوں کے پاس، لوگوں نے بنگلے بنا لیے، گھر بنا لیے، طرح طرح کے فرنیچرز لا لیے، ہر قسم کی برانڈڈ چیزیں لوگوں نے منگوا لی، سونے کا، کھانے کا، بیٹھنے کا انتظام عالی شان کیا، مگر زندگی میں سکون نہیں۔ اس کا علاج دنیا کی چیزوں میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت میں نے شفا رکھا ہے، یہ پڑھو، تم درخت کے نیچے بھی لیٹے رہو گے، مزے میں رہو گے، سکون میں رہو گے، ذرہ برابر دنیا کے اوپر غموم کا ڈھیرا پڑ جائے گا کہ دنیا میں ہاؤ پکارا ہونے لگے گا، واویلا مچے گا، وہاں ایسا ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا۔ آپ
ہمیں دیکھو گے، خدا کی قسم، میں رب کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ نے جو دولت ہمیں عطا فرمائی، ذرہ برابر نہ کسی قسم کا غم نہ ٹینشن، کیونکہ رب نے جو دولت ہمیں دی ہے، یہ دولت سے لوگ محروم ہیں۔ اس میں آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب ہدایت ہے، گائیڈ کرنے والی ہے، رہبری کرنے والی، ہر مشکل میں تمہیں راستہ بتائے گی، ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی میں تمہیں نکال کر لائے گی یہ کتاب، اسے پڑھو۔ بعض مرتبہ جب میں اکیلے میں پڑھتا ہوں، اللہ کا احسان ہے، کبھی تدبر غور کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں پر، تو پڑھتے پڑھتے کبھی مجھے ہنسی نکل جاتی ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے۔ رب کا احسان ہے، اللہ جسے یہ دولت عطا فرمائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے کہ وہ رب سے باتیں کرتا ہوا اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ جیسے ابھی 2 دن پہلے کی تراویح تھی، 9ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے بتوں کے بارے میں، جب میں اسے پڑھنے لگا تو کئی مرتبہ ہنسنے لگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مجھے اب بھی ہنسی آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بتوں کو تم دیکھو گے تو ایسا لگے گا تمہیں وہ تمہیں گھور کے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ نہیں دیکھتے تمہیں۔ وَتَرَاهُمْ، تم انہیں دیکھو گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، ایسا لگے گا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں تمہیں، درومت وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھتے، وہ صرف آنکھیں بنائی گئی ہیں، وہ پتلا ہے، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ جب اس کیفیت کو میں پڑھا، جب بھی پڑھا ہنسی آ گئی مجھے کہ کیا منظر اللہ نے کھینچا۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ ڈراتے ہوئے تمہیں گھورتے ہوئے دیکھیں گے۔ بعض لوگ ان بتوں کو دیکھ کر شاید ڈر جاتے ہو کہ ایسی زبان نکالے ہوئے، آنکھیں پھاڑے ہوئے گھور رہا ہے، اللہ فرماتے اسے نظر کچھ نہیں آتا، وہ دھوکہ ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں آدمی پڑھے اور سنے نا تو رہبری ملتی ہے کہ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں تمہیں کاٹ دیں گے، گاڑ دیں گے، نکال دیں گے، تباہ کر دیں گے، ایسے وہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ارے ڈرو مت، میں تمہارا ہوں، تمہارے ساتھ میں ہوں، گھبراتے کیوں ہو۔ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں، جب وہ ویڈیوز یا ان کی سپیچ سنتے ہیں ہم، تو ایک قسم کی گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یوں ہو جائے گا، ہم اس کو وہ راستہ بنا دیں گے، یہ بنا دیں گے، ایسا کر دیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے پہلے بھی باتیں، تو جب وہ سنتے ہیں ایک قسم کی ہیجان ہوتی ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے، تو علاج ہے قرآن پڑھو۔ پڑھتے پڑھتے آیتیں ایسی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطمینان دلاتے ہیں، تو ایسا سکون ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں، یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں، ان کے باپ دادا لٹک گئے تھے یہ کہتے کہتے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کتنے سبوں ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت میں لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تم تمام لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکال دیں گے، یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا، دھرم پریورتن کرنا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں NRC لاگو کریں گے۔ آج لوگوں نے کہا تو ایمان والے ڈر گئے، گھبرا گئے۔ یہ NRC تو قوم شعیب کے زمانے میں لوگوں نے کہا تھا، بلکہ تمام نبیوں سے لوگوں نے کہا تھا ہم NRC لائیں گے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالیں گے، اپنے ملک سے نکالیں گے۔ اس وقت سے لوگ لٹکتے آئے ہیں، نکالنے والے نکل گئے، بھگانے والے بھاگ گئے۔ رب نے فرمایا جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں ڈرتے کیوں ہو؟ تو جب یہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ سارے غموم، ہموم، ٹینشن، ڈپریشن، سارے تفکرات دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علاج فرماتے ہیں کہ وہ ہدا، یہ کتاب رہبری ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ دیکھیے یہ قرآن مجید کی چاروں جو صفات ہیں، آخر میں اللہ نے فرمایا یہ قرآن نصیحت بھی ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، مگر سب کے لیے نہیں۔
ایمان والوں کے لیے، جو اس کو مانتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے نصیحت بھی ہے، اس کے لیے شفا بھی ہے، اس کے لیے رہبری بھی ہے، اس کے لیے رحمت بھی ہے۔ بتاؤ قرآن کس کس کے گھر میں نہیں ہے؟ سب کے یہاں موجود۔ ہر گھر کے بچے تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے تو چھوڑو، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو مال، پیسہ کمانا، عہدے، گھر، بلڈنگ، گاڑیاں، نوکریاں، یہ چاہیے۔ بچوں کو بس ہم نے پڑھا دیا، بچپن میں وہ بھی زبردستی پڑھاتے ہیں، شوق کے لیے نہیں۔ بچے بھی پڑھ لیتے ہیں زبردستی، ماں باپ بھیج رہے ہیں، جیسے اسکول بھیج رہے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، ویسے مدرسہ بھی بھیج رہے ہیں، چلو پڑھے تو پڑھے، نہیں تو نہیں۔ تو بہرحال یہ جو نصیحت ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ جو شفا ملتی ہے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، کتنے لوگ شفا پا رہے ہیں اس سے؟ ارے ہے، علاج کرو تو نہ، دوائیاں لا کے رکھی ہیں، کھاؤ تو نہ علاج ہوگا۔ قرآن ہے مگر پڑھو تو علاج ہوگا نا۔ رحمت ہے گھر کے اندر، اسے کھولو، اس کی دھول نکالو، اسے آنکھوں سے لگاؤ، ماتھے پہ لگاؤ، چومو اسے، کھول کر دیکھو، پڑھو، ایک ایک آیت پر انگلی رکھ کر، ایک ایک لائن پر انگلی پھیرو، ایک ایک لفظ گور گور کے دیکھو۔ جب قرآن کو دیکھو گے نظر کا علاج ہوگا، تمہاری نظریں کمزور نہیں ہوں گی، سماعت کمزور نہیں ہوگی، دل کمزور نہیں ہوگا۔ یہ طرح طرح کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں رکھا ہے، استعمال کرو تو نا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل قرآن مجید کے اعجازات، قرآن مجید کی خصوصیات پر ایک کتاب لکھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے نام سے اس کا ملخص کیا، ایک کتاب حضرت نے لکھی ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت کس بیماری کے لیے شفا ہے، کس آیت میں کون سی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر کسی کو لینا بھی ہے تو لوگ اسے لیتے ہیں عملیات کے لائن میں، صرف بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے لیتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں لیتے، رحمت کے لیے نہیں لیتے، عبادت کے لیے نہیں لیتے، اپنی آخرت کے لیے سنوارنے کے لیے نہیں لیتے، وہ صرف بیماریاں، دنیا کی بیماریاں کا علاج کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ یہ تو سیکنڈری ہے، دنیا کی بیماریاں کتنی بھی علاج کرا لو، موت تو آخر ہے ہی۔ اصل چیز ہے روحانی بیماریاں، جو آدمی حرام سے نہیں بچتا، اللہ کے حکم کے احکامات کے اوپر جم نہیں پاتا ہے، آدمی غیبت نہیں چھوڑ پاتا، حلال حرام کی تمیز نہیں کر پاتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی، دنیا و ما فیہا کی طرح طرح کی محبتیں جمی ہوئی ہیں۔ تو ان چیزوں کا اگر آدمی علاج چاہے تو اصل تو قرآن کا علاج یہ ہے کہ آدمی دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ کی محبت میں آنے والا بن جائے، یہ علاج اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ قل، نبی جی فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہے یہ سب باتیں، فبذالک فلیفرحوا، تو بس انہی چیزوں سے لوگوں کو چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے، هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جتنی چیزیں آج لوگ جمع کر رہے ہیں، ہر ایک کی ایک ایک خواہش ہے، سب سے بڑی خواہش سب کی تقریباً کہ پیسہ جمع کرو، مال جمع کرو۔ اللہ فرماتے جتنی چیزیں تم جمع کر رہے ہو، جو جمع کر رہے ہو سکتا ہے کسی کو پیسہ مل گیا ہے، وہ چاہتا ہے پیسہ چلا جائے، مجھے کرسی مل جائے، کرسی جمع کرنا چاہتا ہے۔ کوئی آدمی لوگوں کے اندر اپنا نام، اپنا امیج بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے آدمی پیسہ بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لوگوں کی منت سماجت بھی کرتا ہے، پیر بھی پڑتا ہے تاکہ لوگوں میں تھوڑا نام بن جاؤ، میرا سوشل ورکر کہلاؤں، یا میں کوئی کرسی لے لوں، میری عزت ہو جائے، یا کوئی چاہتا ہے میرا گھر بن جائے، کچھ الگ الگ چیزیں کی خواہش ہے، ایک ایک کی ایک ایک تمنا ہے۔ ہر آدمی چاہتا میں یہ جمع کروں، کوئی چاہتا مجھے گاڑی مل جائے، کار مل جائے، اچھے کپڑے مل جائے، جوتے مل جائے، فلاں فلاں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو دولت ہے نا، قرآن مجید کی آیتوں کا پڑھنے کا آنا، سمجھنے کا آنا، تلاوت کی توفیق کا ملنا، یہ دنیا میں جتنی چیزیں جو لوگ جمع کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے یہ بہتر ہے۔
حضرت علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ امت کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کی طرف سے. حضرت نے ایک زبردست نصیحتوں کی کتاب لکھی، فارسی زبان میں ہے، گلستان سعدی، بوستان سعدی کے نام سے، سعدی کے گلستان باغ. اس کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، بہت سارے نصیحت کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اپنے بچپن کا واقعہ کہتے ہیں. جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میری ماں نے مجھے ایک انگوٹھی پہنائی، چاندی کی انگوٹھی پہنائی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. میں بھی خوش ہوا، امی بھی خوش ہوئے، جو بھی دیکھتے تھے گھر میں سب کہتے تھے کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی ہے. تو بس تھوڑی دیر کے بعد میں گلی میں کھیلنے کے لیے چلا گیا. گلی میں کھیلتے کھیلتے جب اکیلا تھا، پتھروں سے ایسے کھیل رہا تھا، تو ایک آدمی راستے سے جاتے ہوئے اس نے دیکھا میری ہاتھ میں انگوٹھی ہے انگلی کے اندر. تو وہ تھوڑی دیر رکا اور ادھر ادھر دیکھ کر میرے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو میں نے دکھا میری امی نے آج ہی پہنایا، انگوٹھی بولتے ہیں اسے. اچھا اس نے دیکھا تو کہا بیٹا مجھے دو گے؟ کہا نہیں امی نے دیا ہے، میں بالکل نہیں دوں گا. تو کہا اس کے بدلے میں اس نے اپنے جھولے میں سے ایک گڑ کا ڈھلا نکالا. کہا یہ گڑ تمہیں دے دوں گا تو دو گے؟ تو کہتے میں نے سوچا یار اتنی چھوٹی سی انگوٹھی، اتنا بڑا ڈیلا گڑ کا، اور اس میں مزہ بھی تو ہے، گڑ کا ٹیسٹ. پہلے زمانے میں لوگوں کے ٹافیاں چاکلیٹ بسکٹ نہیں، گڑ تھا. گڑ بڑی قیمتی چیز بھی اور بہت نیچرل چیز ہے، قدرتی چیز ہے، اس کے اندر بہت سارے فوائد بھی ہیں. بہرحال تو لوگ مٹھاس کے لیے بچوں کو بھی کھلاتے، بڑے بھی کھاتے تھے. تو بچے نے سوچا یار یہ آدمی پاگل لگتا ہے، اتنی چھوٹی سی چیز اسے چاٹ کے دیکھو، میٹھا بھی نہیں، ٹیسٹ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، اور اتنا موٹا گڑ دے رہا ہے. تو اس نے کہا یہ کہیں بیوقوف تو نہیں، اس کا ارادہ تو نہ بدل جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، نکال کے دے دیا، گڑ لیا، خوش ہو کے گھر میں بھاگ کے امی سے کہا امی جان دیکھو میں کیا لایا. کہا کہاں سے لایا؟ کہا وہ کوئی آدمی ملا تھا اس نے دیا. کیوں دیا؟ کہا وہ انگوٹھی لے کے یہ دے دیا. اب کہہ رہے امی کے تھپڑ پڑے، ڈانٹ پڑی. میں سوچتا تھا یار اتنی چیز لے کے آیا اتنی چھوٹی دے کر، کیا ہو گیا امی؟ اور یہ کھا کے دیکھو میٹھا ہے، ٹیسٹ آتا ہے، اور وہ انگوٹھی میں کیا تھا؟ انگلی میں ڈالے رہو بس، کچھ نہیں. تب ماں نے سمجھایا رے بیٹا وہ جو تو نے دیا اگر اسے ہم صحیح جگہ استعمال کرتے ایسے 100 ڈیلیاں لا سکتے تھے. اس کی ویلیو تم نہیں جانتے، وہ جانتا تھا. اب یہ نادان سا بچہ اس نے سمجھا اس میں ٹیسٹ ہے، اس میں مزہ ہے، اس میں مٹھاس ہے، اور یہ بڑا بھی دکھتا ہے، اور یہ فی الحال کام آنے والا بھی ہے، فی الفور کام آئے گا، استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کیا رکھا ہے انگوٹھی میں؟ کچھ نہیں. تو ٹھیک یہی مثال اس بچے کی جگہ پر آج ہم لوگ ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں وہ جو انگوٹھی پہنایا رب نے ہمیں قرآن کی دولت دیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں وہ گڑ کی بھیلیاں ہمارے سامنے، کہیں سے پیسہ، کہیں سے عہدہ، کہیں سے کرسی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کہیں ملازمت، نوکری. آدمی سوچتا ہے قرآن ہی تو کیا ہے اس کے اندر، دے اور لاؤ، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ تم نے نہیں سمجھا. ہوا خیر مما یجمعون، یہ جتنا گڑ تم جمع کر رہے ہو ان تمام چیزوں سے یہ بہتر ہے. شاید بات سمجھ میں آئی ہو کہ قرآن مجید کی کسی آدمی کو ایک آیت ڈھنگ سے پڑھنا کسی دن آدمی سیکھ لے، اسی دن وہ آدمی 1000 روپیہ پیسہ بھی کما لے. تو اسے مقابلہ کر کے دیکھ لینا، کمپیئر کر کے دیکھ لینا کہ ایک آیت پڑھنا صحیح طریقے سے میں نے سیکھا اور شام تک میں نے 1000 کمایا، ان دونوں میں کون سا بہتر ہے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہوں گا قرآن کی ایک آیت تم نے سیکھ لیا، 1000 کیا 1,00,000 1 کروڑ بھی اگر آ جاتا، رب کی قسم میں ایک آیت کے مقابلے میں اس کو لات مار دوں گا. اللہ کا احسان ہے. بعض دوست ملتے ہیں، ہمارے گاؤں والے بھی کبھی ملتے ہیں، دوست احباب بڑے لوگ ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا کمائے، اتنے سال ہو گئے، گھر بنا لیے کیا، کتنے زمینہ خریدے، کتنے سیڑا ہی. مجھے ہنسی آتی ہے. اللہ کا احسان ہے، رب نے جو مجھے دیا ہے یہ رب کا قرآن ہے. مجھے قرآن پڑھنے کا اللہ نے شوق دیا، اللہ نے قرآن سمجھنے کا شوق دیا، سمجھانے کا شوق دیا. یہ جو دولت اللہ نے مجھے دیا ہے، زمین مل جائے
گھر بن جائے, ہمارے پاس بینک بیلنس جمع ہو جائے, خدا کی قسم وہ خوشی نہیں ہوگی جو رب میری چاہت ہے, میری آخری تمنا اور میری آخری دعا ہے کہ جب میں مروں تو سارا قرآن میرے سینے میں از اول تا آخر بغیر بھولے کے مجھے یاد رہے, قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جاؤں, اس کے علاوہ میری کوئی تمنا نہیں. کاش کہ یہ تمنا آپ کو لگ جائے, یہ شوق آپ کو آ جائے. اللہ کرے آپ کو اس کا روگ لگے, اس کی بیماری لگ جائے, کبھی چھوٹے نہیں. شوق تو لوگوں نے پال لیا ہے, گھر بنا لوں, مرے تک میری خواہش ہے ایک گھر ہونا, میرا ڈریم ہے, اپنا سپنا ہے, اپنا بناؤ. کسی کی خواہش ہے ایک دکان بنا لوں حضرت, میں اچھا سا ایک فیکٹری بنا لوں, ایک نوکری کما لوں, پتہ نہیں کس کس کی کیا کیا تمنا ہے. اللہ کا احسان ہے, تمناؤں کا پالنا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ کسی کو وہ تمنا ملی, کسی کو یہ تمنا. اللہ کرے تمنا ملے بھی, آرزویں ملے تو بھی ایسی ملے کہ میری اولاد کو میں میرے سامنے قرآن پڑھتا ہوا دیکھوں, میری اولاد امام بنے اور میں اس کے پیچھے قرآن سنتا ہوا دیکھ کر مر جاؤں, میرے بچے قرآن کے حافظ بنے اور میں اپنے بچوں کا حافظ قرآن کا باپ کہلا کر دنیا سے چلا جاؤں. یہ تمنا دل میں پال کے جاؤ. اللہ نے فرمایا یہ ہے اصل دولت, باقی تمام چیزیں بیکار ہیں, کیونکہ یہ تو مرے تک, بلکہ مرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں لوگ لاکھوں کا بینک بیلنس جمع کرتے ہیں. اللہ رحم فرمائے, میرے ساتھ میں ہمارا ایک بچہ مدرسے کو لے گئے تھے, پڑھا نہیں زیادہ, نکل کے آگے. بہت سارے بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. چند دن پہلے فون آیا تھا کہ بھیا میں بہت بیمار ہوں, وہ پتہ نہیں کیا بون میرو ایسے کچھ بیماری, ایسی بیماری لگ گئی ہے, چندے کے لیے آنا بھی چاہتا ہوں. بڑا افسوس ہوا, ہمارے ساتھ ہمارے سے کم عمر بچہ چھوٹا سا, اللہ نے ایسی بیماری ڈال دی ہے. کہتے زمین ہے ہمارے پاس, بکنے کے لیے ہم نے رکھا ہے, ہمارے پاس زمینیں نہیں ہیں, اور اللہ نے اللہ کا احسان ایسی دولت عطا فرما دی ہے. اب لوگوں کے پاس زمینیں ہیں, گھر ہیں, بلڈنگیں ہیں, ایک ایسی چیز لگ جاتی ہے کہ آدمی اس کے علاج میں گھر بیچ دیا, دکان بیچ دیا, زمین بیچ دیا, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا, پریشان. اسے کمانے کے لیے ساری صحت لگایا, ساری جوانی لگایا اور جمع کیا, تھوڑی سی عمر کیا بڑی, آدمی پھر بیمار ایسا پڑا, یا خود بیمار, یا بیوی بیمار, یا بچے بیمار, یا کوئی ایسی نحوست لگ گئی کہ اب جو کمایا تھا, کمانے میں جتنی تکلیف ہوئی گنوانے میں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی کہ اس بل میں اس ڈاکٹر کو یہاں 1 لاکھ دو, وہاں اس کو اتنا دو, وہاں اتنا دو, چیک اپ میں اتنا دو, ٹیسٹنگ میں اتنا دو. کمایا کمایا کتنا کمایا, لوگوں سے کہنے لگے میں نے اتنا کمایا, اتنے لاکھ ہے میرے پاس, اتنے کروڑ ہے. لوگ کہتے ہیں کروڑوں میں کھیل رہا, کھیلو, کبھی کھیلو گے تم ہسپتالوں میں بھی, اور بانٹو گے, اسے دو گے, اسے دو گے, اور لینے میں جو مزہ آتا تھا نا, دیتے وقت اس سے زیادہ آرے چلیں گے, دل پر آرے کہ کتنا جا رہا ہے, کتنا سام چلا بھی جائے گا پھر بھی درست نہیں ہوگا. ڈیڈ باڈی گھر آئے گی, جنازہ آئے گا, کیا ملا, نہ کمانے میں ملا نہ گنوانے میں ملا, خالی ہاتھ. کھودا پہاڑ, نکلی چوہیا, نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا, کوئی فائدہ نہیں. کاش کہ یہ دولت کما لیتے. زندگی ایک عارضی ہے, بیماریاں ہمیں بھی آتی ہیں, اللہ رحم فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. موت تو آئے گی, سب کو بھی جائیں گے, لیکن بچا کر لے جائیں گے. یہ دولت فانی نہیں, باقی ہے, ہمیشہ کے مرنے کے بعد بھی جو کام آئے گی, جو اللہ کی یہاں عزت دلائے گی, مرتبے دلائے گی, لوگوں کی سفارش کرائے گی. یہ دولت حاصل کرو اگر کرنا ہو, اپنے بچوں کو یہ دو اگر دینا ہو, وہ نہیں جو مرنے سے پہلے ہی چھوٹ کے چلی جائے, یا مرنے کے بعد تو چھوٹنا ہی ہے. اور اس کے علاوہ
کوئی کام کیا آتا الٹا وبال ہے، حساب بھی دینا ہے اور حساب کے بعد اس کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہوگی اس کا وبال اور عذاب بھی بھگتنا ہے۔ اللہ نے کیا پیاری نصیحت فرمائی، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ جو دولت ہم نے دیا ہے یہ دنیا کی تمام چیزیں جو تم جمع کرنے لگے ہو ان تمام چیزوں سے یہ بہتر ہے، سمیٹ لو، جمع کر لو جتنا جمع کرنا چاہتے ہو، جو جتنی آیتیں اپنے دل میں سمیٹ لینا چاہتا ہے یاد کر لو، ٹائم ہے، بھر لو، لے لو، دامن پسارو اور لو، قرآن سیکھو، آیتیں یاد کرو، ایک آیت، دو آیت، 10 آیتیں روزانہ، کماؤ بھی، ضرورت ہے، کماؤ، مال بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر کرو کہ ہمارے لیے بھی ضرورت ہے، آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن کا حافظ بن، کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، سارا اما پارا کم سے کم آخر کا پارا، ایک چھوٹا سا چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، آسانی سے نمازوں میں بار بار پڑھتے سنتے یاد ہو جاتی ہیں، آدمی تھوڑی سی فکر کرے، محنت کرے تو یاد ہو جائے گا، جتنی آیتیں یاد ہوں گی اتنے درجات جنت میں بلند ہوں گی۔ اللہ کرے آپ کو بھی یہ دولت نصیب فرما دے اور ہر ہمیشہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنا کلام پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس کے اوپر اپنی خواہشیں، تمنائیں لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔